حولیہ، کیا تم کسی کی جھوٹی انا اور فضول سی ضد کے سامنے اپنی زندگی تیاگ دو گی؟ کیا تم خود کو برباد ہوتا دیکھ پاؤ گی؟ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ تو چلو، وہ اسے لیے بالکونی تک آیا۔ حولیہ نے زور لگا کر اسے روکا۔ میں نہیں۔ ہمت کرو حولیہ، میں اکیلا نہیں ہوں، پوری بارات تمہارے دروازے پر تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ رو دی۔ بس ذرا سی ہمت، تمہیں واپس لاؤں گا۔ وہ بس لب کاٹتی اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک دم ہی وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ نہیں یگیت، میں بھائی جان کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ وہ نفی میں گردن ہلاتی پیچھے ہوئی۔ ارے یار، اب ایموشنل مت ہو۔ حولیہ، میرے ساتھ چلو پلیز۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی یگیت، مجھے مجبور مت کرو۔ جنگلی لڑکی، وہ قریب ہوا۔ تم کیوں اتنی ڈھیٹ ہو آخر؟ یگیت نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، مگر وہ نفی میں گردن ہلاتی سے قدرے فاصلے پر ہوئی۔ حولیہ، ضد مت کرو، میں نہیں جاؤں گی۔ نہیں جاؤ گی تو اٹھا کر لے جاؤں گا، وہ لب میچے بولا۔ تم میرے ساتھ زبردستی کرو گے اب؟ وہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، ضرورت پڑی تو ضرور، وہ زبردستی بھی کافی زیادہ ساری۔ وہ 2 قدم فاصلے پر ہوئی۔ یگیت الپ اپنا حق چھیننا اچھے سے جانتا ہے۔ جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، اور اسے پانے کے لیے میں ہر حد سے گزر سکتا ہوں۔ کسی کے سہارے بیٹھ کر میں اپنی زندگی برباد کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں نہیں جا سکتی تمہارے ساتھ۔ تم آخر کیوں نہیں سمجھ رہے؟ وہ چلائی۔ آہ حولیہ، اب اس کے لیے مجھے معاف کر دینا، کہتا ہوا وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ کچھ سنبھلتی اس سے پہلے ہی یگیت نے اپنی جیکٹ کی جیب سے ٹیپ نکال کر اسے پھاڑتے اس کے منہ پر لگائی، اور اس کے کچھ کرنے سے پہلے ہی وہ تیز لڑکا تیزی سے اس کے دونوں ہاتھ پشت پر باندھ چکا تھا۔ وہ منہ پر لگی ٹیپ کے نیچے سے آوازیں نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ I'm sorry میری موگلی، تم ٹیڑھی ہو تو میں بھی کتے کی پونچھ ہوں۔ یگیت نے بڑھ کر اسے اپنے کندھے پر اٹھایا اور کمرے سے باہر نکلا۔ دروازے پر کھڑے اس گنجے کو اس نے عاجزی سے گردن جھکاتے ہاتھ کا اشارہ کیا، اور یگیت اس کے پیچھے بیک گیٹ تک آیا۔ وہ اس کے کندھے سے اترنے کی ناکام کوشش کرتی بری طرح رو رہی تھی۔ وہ اسے لیے بیک گیٹ سے باہر نکلا ہی تھا کہ یوسف نے ایک تشکر بھری سانس بھری۔ کونے میں کھڑے کالے رنگ کی گاڑی کے قریب آتا وہ اسے بیک سیٹ پر بٹھا چکا تھا۔ اللہ اللہ، یگیت بھائی، کچھ خدا کا خوف کریں۔ اپنی ہونے والی دلہن کو کوئی ایسی لاتا ہے کیا؟ آہ بھابھی، وہ کیا ہے نا، دونوں بہن بھائی ہی ٹیڑھے ہیں، ایک جیسے ہیں۔ دونوں کو ہی سیدھی باتیں ذرا سمجھ نہیں آتی۔ عشا نے اس کے چہرے سے ٹیپ ہٹائی ہی تھی کہ وہ بلند آواز میں رو دی۔ ارے حولیہ، پلیز چپ ہو جاؤ، رو مت، آج بہت خاص دن ہے، اور اپنے اس خاص دن میں رونا برا شگن مانا جاتا ہے۔ عشا نے اس کے ہاتھ کھولے ہی تھے کہ وہ تیزی سے بڑھ کر اگلی سیٹ پر بیٹھے اس لمبے سے لڑکے کے بال جکڑ چکی تھی۔ ایڈیٹ انسان، تم بہت برے ہو، میں مار ڈالوں گی تمہیں، وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی، جبکہ عشا سمیت سلطان کے کہکے پوری گاڑی میں گونج رہے تھے۔ جنگلی لڑکی، کچھ تو خیال کر لو میری عزت کا۔ یہاں اور بھی لوگ بیٹھے ہیں، اپنا یہ جنگلی پنا کچھ دیر بعد پورا کر لینا۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتے بلند آواز میں رو دی، تو عشا نے سختی سے اسے گلے لگایا۔ ارے پاگل لڑکی، ایسے روتے نہیں، بس چپ ہو جاؤ۔ حولیہ،
ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، جسٹ کام ڈاؤن۔ سلطان کی مضبوط آواز پر اس کی بلند آواز دھیمی ہوئی اور متواتر سے چلتی ہچکیاں جاری ہوئیں۔ یگیت نے ایک نگاہ مڑ کے اسے دیکھا۔ وہ روتی ہوئی عشا کے گلے لگی اسے تیکھی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا رخ موڑ گیا۔ سلطان کے فلیٹ پہنچتے وہ ان کے ہمراہ روتی سسکتی اندر داخل ہوئی تھی، جہاں سب لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سب اس کی طرف لپکے۔ حولیہ تیزی سے بڑھ کر آئیگل کے گلے سے جا لگی اور بلند آواز میں رو دی، پاگل لڑکی، بس چپ، خاموش ہو جاؤ۔ وہ اسے شانت کر رہی تھی۔ آئیگل نے سرخ رنگ کا دوپٹہ اس کے سر پر اوڑھتے ایک نگاہ بھرپور اس پر دوڑائی۔ سلطان کے دیے گئے آپشنز میں سے یگیت نے امام نکاح کا آپشن چنا تھا۔ حولیہ کی زندگی اور اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے یہی سب سے بہتر لگا تھا۔ یگیت کو اسلام قبول کیے کچھ عرصہ ہی ہوا تھا، مگر اب وہ دل سے ایک مسلمان تھا، جو دل سے گواہ تھا کہ اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہ ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ حولیہ خان نیازی، آپ کا نکاح محمد یگیت الپ کے ساتھ بعوض 10 لاکھ ترکش لیرہ حق مہر سکہ رائج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ حولیہ کی متواتر سے چلتی ہچکیاں ایک دم ساکت ہوئیں۔ قبول ہے، وہ ایک دم ہی بول گئی۔ یگیت کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ دوڑی۔ وہ اسے قبول کر چکی تھی۔ محمد یگیت الپ، آپ کا نکاح حولیہ خان نیازی کے ساتھ بعوض 10 لاکھ ترکش لیرہ حق مہر سکہ رائج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ خدا کی قسم قبول ہے، وہ دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے بلند آواز میں بولا، تو سب کا ایک بھرپور قہقہ گونجا۔ کچھ قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد وہ عام سی لڑکی ایک بھرپور افسانوی طرز کے زیر اثر حولیہ یگیت الپ بن چکی تھی۔ بیگی کی تو خوشی کی انتہا پوری زندگی ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتی۔ وہ سب کے گلے لگتا سلطان کی طرف بڑھا تو سلطان نے ہاتھ کا مکہ بنائے اس کی طرف بڑھایا۔ یار، آج تو گلے لگ جا، ہوش میں آ برخوردار، میں تیری بیوی نہیں۔ وہ ہنسا تو سلطان نے آئیبرو اٹھائے اسے دیکھا۔ ہال میں بھرے رش میں سے یگیت نے اپنی پیاری سی بیوی کو دیکھا۔ آئیگل اور عشا اس کے ہاتھ تھامے اسے مبارکباد دینے میں مصروف تھیں۔ یگیت کے قریب آتے وہ دونوں اس کا رخ اس کی جانب کیے موڑ گئیں۔ حولیہ کی نگاہیں اٹھنے سے پہلے ہی بیگی نے ایک دم اسے تھام کر اپنی آغوش میں قید کیا۔ وہ جو خاموش کھڑی تھی ایک دم ہی بلند آواز میں رو دی، آہ حولیہ، بس ہو گیا میری جان، بس اتنی سی بات تھی، اور تم بلا وجہ ہی اتنی پریشان ہو رہی تھی۔ حولیہ نے اپنی گرفت اتنی مضبوط کر لی کہ یگیت نے اپنی مسکراہٹ دباتے اس کا چہرہ تھامے پیشانی پر لب رکھے۔ تالیوں کی بھرپور آواز پورے فلیٹ میں گونجتی پرمسرت سا ماحول ابھار رہی تھی۔ حولیہ نے بمشکل اس کے چہرے پر نگاہ جمائی، جہاں ان گہری آنکھوں میں آنسو دیکھتی وہ اس کے سینے پر سر ٹیک گئی۔ یگیت نے آنکھیں موندی ہی تھیں کہ وہ خوشی سے لبریز آنسو پھسل کر اس کے بالوں میں ہی کہیں جذب ہو گئے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں حولیہ، اور ہمیشہ رہوں گا۔ تمہیں اب پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔
وہ اپنے اعصاب درست کرتی ایک دم اس سے فاصلے پر ہوئی اور ایک زوردار دھپ اس کے کندھے پر رسید کر گئی۔ اپنے پرسکون فلیٹ میں اتنا شور اور بھیڑ دیکھ کر اسے تھوڑی سی الجھن ہو رہی تھی۔ سلطان نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی مگر وہ اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ آخر کو وہ اٹھا۔ ایکسکیوز می گائز، یہاں ایک عدد میرے والی بھی تھی، کسی نے دیکھا اسے کیا؟ سلطان کی بات پر سب کا بیک وقت کہکا گونجا۔ آپ کے والی کچن میں مصروف ہے جناب، اور اس کا نکما شوہر گپوں میں۔ کچن سے منہ نکالے وہ بلند آواز میں بولی۔ اپس! سلطان نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ سب کی ہنسی سنتا وہ کچن میں آیا۔ اب مجھے تھوڑی پتہ کہ پیاری بیگم محنت کرنے میں مصروف ہے۔ سلطان نے اس کے ہاتھ پر ٹرے تھامتے سبھی کپ ایک قطار میں ارینج کیے۔ وہ شریر سا مسکرا رہا تھا۔ سلطان نے شیلف پر ہاتھ رکھتے جھک کر اسے دیکھا۔ عشا نے آئی برو اٹھا کر اسے مخاطب کیا۔ اپنا دن یاد آ گیا۔ وہ ہنسی۔ آہ کاش کہ اس دن تم بھی یوں۔ عشا نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ کیا؟ سیدھا کہیں۔ سلطان نے اس کا حجاب درست کیا۔ تم بہت خوبصورت تھی تب بھی، اور اب مزید جب تم نے مجھے قبول کیا۔ وہ رکا۔ تو کیا؟ وہ آئی برو اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو دل چاہا تمہیں خود میں کہیں چھپا لوں اور کبھی جدا نہ کروں۔ اس پاگل لڑکی کی دھڑکنیں کچھ اتھل پتھل ہوئیں۔ وہ شریر سا مسکراتی اسے دیکھ رہی تھی۔ اور کہتے ہیں مجھ سے محبت نہیں؟ ہاں، سلطان نے کھینچ کر اسے اپنی آغوش میں بھرا۔ تم اس وقت اگر پاگلوں کی طرح رو نہ رہی ہوتی تو قسم سے تمہیں بتاتا کہ یہاں اس پاگل دل میں تمہاری محبت کا طوفان کس قدرے بے لگام ہے۔ فرصت سے بتاتا تمہیں، اور تم سن بھی نہ پاتی۔ وہ گردن جھکا گئی۔ سلطان نے اس کے سر پر پیشانی ٹیکتے مسکراہٹ دبائی۔ ارے ہٹیں بھی، سب انتظار کر رہے ہیں اور آپ یہاں۔ وہ تیزی سے اس کے حصار سے نکلی۔ سلطان نے ایک تیکھی نگاہ اس پر دوڑائی۔ عشا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھتی وہ دھیرے سے واپس اسی جگہ آ چکی تھی۔ سلطان نے اپنی گرفت مضبوط کی۔ آخر کتنی دفعہ کہوں تم سے؟ بتاؤ، آخر کس طرح سمجھو گی تم؟ وہ اپنی گرفت مزید تنگ کر رہا تھا۔ اس نازک سی لڑکی کی سانسیں مدھم ہو رہی تھیں۔ آپ پاگل ہیں، وہ بمشکل بولی تو سلطان نے ایک دم اپنی گرفت ڈھیلی کی۔ ایک بار میں ہی سمجھ جایا کرو نا میری پیاری سی گڑیا، نہ مجھے پاگل کیا کرو۔ نہیں چاہتا تم پر غصہ کرنا۔ عشا اس کے کندھے پر ایک زوردار مکہ رسید کیا۔ آپ بہت برے ہیں اور تم بہت پیاری۔ وہ جھک کر اس کے رخسار پر ایک خوبصورت سا نشان چھوڑتا لوازمات سے بھرا ٹرے تھامے کچن سے نکلا۔ اللہ! کس پاگل جانور سے واسطہ پڑ گیا ہے میرا، مار ہی ڈالے گا کسی دن مجھے یہ۔ وہ خود کو شانت کرتی وہاں سے نکلی۔ اس سنجیدہ شخص کو آپے سے باہر ہوتے دیکھ کر حولیہ نے مضبوطی سے یگیت کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑی۔ وہ تیزی سے بیگی کی طرف بڑھا ہی تھا کہ سلطان نے اسے کندھوں سے تھام کر دور کیا۔ ہوش میں آ عثمان، وہ بلند آواز میں بولا۔ تم لوگوں نے ٹھیک نہیں کیا سلطان۔
اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ، تو جو نہیں دیکھ پا رہا۔ دیکھ، انہیں محبت کرتے ہیں وہ ایک دوسرے سے، اور تو ان سے وہ محبت چھین رہا ہے۔ عثمان بے نے سختی سے آنکھیں میچیں۔ بھائی جان، مجھے معاف کر دیں۔ وہ روتی ہوئی بولی، تم نے مجھے بہت نراش کیا حولیہ۔ وہ جھک گئی۔ یگیت نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں عثمان، اسے کچھ بھی کہنے سے پہلے مجھ سے نپٹ۔ سلطان نے عثمان کو کندھوں سے تھاما۔ وہ جبڑے بھینچے خود پر بمشکل قابو کیے۔ پھر عثمان بے وہ مدھم سی آواز سنتے اس کے تنے ہوئے اعصاب ایک دم ہی ڈھیلے پڑے۔ سلطان کے عقب سے نکلتی وہ اس کے روبرو کھڑی تھی۔ خدا کے لیے ایسا مت کریں، وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ جب رب کسی کی محبت کو مکمل کر دیں تو ہمیں انسان کون ہوتے ہیں اپنا حساب الگ الگ سے رکھنے والے۔ وہ بے بس ہوا۔ پلیز انہیں یوں دھتکارے مت، محبت ایک پاک جذبہ ہے اور نکاح اس کے پاکیزہ ہونے کی علامت۔ انہیں اپنی زندگی جینے دیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا کندھے جھکا گیا تھا۔ وہ ڈھہ چکا تھا، اس کے الفاظ ہی تمام تھے۔ وہ خاموش ہوا۔ سلطان بے نے نگاہیں جھکائیں۔ وہ اپنی انا، اپنی ضد اور اپنی زندگی اس کے سامنے ہار چکا تھا۔ سلطان نے اس کے گرد بازو حمائل کرتے ایک نگاہ اپنے ساتھ کھڑے ان دونوں اور پھر عثمان کو دیکھا۔ وہ گردن جھکائے کھڑا تھا۔ اگر میں یہ قبول کروں تو کیا مجھے سکون مل جائے گا؟ کیا میرے اندر اٹھی اس آگ کو بجھا دیا جائے گا؟ کیا میرے ضمیر پر لگتے لفظوں کے کوڑے برسنا بند ہو جائیں گے؟ وہ بے بسی سے بولا۔ اس کی آواز میں دکھ تھا۔ عشاء نے اسبات میں سر ہلایا۔ رب کی رضا میں راضی ہونا سیکھیں، وہ آپ کو سکون بخشیں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ نیلی گہری سرخی زدہ آنکھیں کھارے پانی سے تر ہوئیں اور وہ مضبوط شخص اپنے آنسو چھپاتا گردن جھکا گیا۔ دعا کروں گا تم دونوں خوش رہو۔ اس گھر کے دروازے کھلے ہیں، جب چاہو آ سکتے ہو۔ عثمان نے ایک نگاہ حولیہ پر دوڑائی۔ اس کے چہرے پر ایک دکھ، ایک ندامت اور ایک خوشی دیکھتا وہ اپنے قدم موڑتا وہاں سے جا چکا تھا۔ عشاء سمیت سب نے ایک تشکر بھری سانس خارج کی۔ یگیت نے مضبوطی سے حولیہ کا ہاتھ تھاما۔ وہ گہری سانسیں بھر ہی رہی تھی۔ فکر مت کرو، میں دیکھتا ہوں اسے۔ وہ عشاء کو ہادی اور آئیگل کے ساتھ گھر بھیج چکا تھا۔ وہ اس کے ہمراہ یگیت کے چھوٹے سے فلیٹ میں داخل ہوئی۔ ارے ایک منٹ، بس ایک منٹ، یہاں رکو۔ وہ اسے دروازے پر روکے تیزی سے کچن کی طرف بڑھا اور کچھ پل بعد ایک چھوٹا سا باکس ہاتھ میں تھامے واپس اس کے روبرو آ کھڑا ہوا۔ وہ سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بڑے کہتے ہیں کہ جب نئی نویلی دلہن گھر پہلی بار آئے تو اسے کچھ میٹھا کھلانا چاہیے۔ میرے گھر کوئی عورت تو نہیں ہے جو تمہیں اچھے سے خوش آمدید کہہ سکے، اور میں ٹھہرا نکما سا۔ یگیت نے اس کا پسندیدہ کیک اس کی طرف بڑھایا اور وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اسے بنا پلکیں جھپکے دیکھ رہی تھی۔ حولیہ کے گلے کے گرد وہ سرخ رنگ کا اسکارف لپٹا تھا۔ یگیت نے اسے کھول کر اس کے سر پر اڑاتے
ایک نظر اسے دیکھا اور دونوں ہاتھ اس کے چہرے کے سامنے پھیرتے اپنی دلہن کی بلائیں لیں۔ وہ مسکرائی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ارے نظر اتار رہا ہوں اپنی دلہن کی، ہٹو سامنے سے۔ وہ اسے ایک طرف کرتی اندر داخل ہوئی۔ وہ فلیٹ تھا تو چھوٹا مگر کافی خوبصورت تھا۔ وہ ہر طرف دیکھتی کچھ خوش ہوئی تھی۔ تمہارا کمرہ کون سا ہے؟ اس کے سوال پر یگیت نے لیفٹ سائڈ پر بنے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتی مسکرائی۔ اس کی نگاہ کمرے کی چھوٹی سی بالکونی پر پڑی۔ وہ اس کے قریب کھڑی تھی۔ یگیت نے ایک گہری سانس بھری۔ اور وہ اس کی پشت پر آ کھڑا ہوا۔ اس نے دھیرے سے اپنا حصار اس کے گرد تنگ کیا ہی تھا کہ ہولیا نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا۔ ڈونٹ ٹچ می ایڈیٹ۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھائے سر پر رکھ گیا۔ لڑکی، اب تو میں مکمل حق لے چکا ہوں۔ اب کس بات کی مناہی بھلا؟ تو کیا تم اپنی مرضی کرو گے اور مجھ پر اپنی مرضی چلاؤ گے؟ وہ رخ موڑے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ میری اتنی جرأت نہ بھئی، تو پھر؟ ارے یار، اب تو تم میری بیوی ہو نا، تو میں تمہیں چھو سکتا ہوں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ فاصلے پر ہوئی۔ یگیت نے سختی سے آنکھیں میچتے خود پر ضبط کیا۔ کوئی ایک وجہ تو بتاؤ انکار کی، کوئی ایک۔ وہ کچھ سوچتی ادھر ادھر نظر گھما گئی۔ مجھے الجھن ہوتی ہے کوئی مجھے چھوئے تو، اس لیے تمہارے چھونے کی تو میں۔ یگیت نے اپنی بات روکتے بازو سے کھینچ کر اسے اپنے حصار میں قید کیا۔ چھوڑو مجھے ایڈیٹ انسان، مجھ سے دور رہو۔ وہ اسے دھکیل رہی تھی۔ لگا لو جتنا زور لگا سکتی ہو، چھڑا کر دکھاؤ خود کو یگیت کی گرفت سے۔ تو کیا اب تم مجھے بلیک میل کرو گے؟ وہ بلند آواز میں بولی۔ استغفر اللہ لڑکی، میں بھلا اپنی پسندیدہ بیوی کو بلیک میل کروں گا اب؟ وہ بھر گیا۔ تو پھر ہٹو، چھوڑو مجھے اور مجھ سے 3 فٹ کے فاصلے پر رہو۔ ہولیا نے پورا زور لگا کر اسے دھکیلا مگر وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا۔ تمہارے 3 فٹ کی ایسی کی تیسی۔ یگیت نے مضبوطی سے اسے خود میں چھپایا۔ وہ ایک دم ساکت سی ہوئی اور کچھ پل اس کی آواز نہ آئی۔ یگیت نے جھک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں ان خوبصورت نیلی آنکھوں سے نکلتا سمندر اس کے چہرے کو بھگوئے ہوئے تھا۔ ارے میری موگلی، تم رو کیوں رہی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ تمہارا ساتھ، تمہارا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تم زندگی کے ہر موڑ پر، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، اپنے ایپل کو اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گی۔ وہ ہچکیاں بھرتی اس کے گرد حصار تنگ کر گئی۔ تم بہت ڈھیٹ انسان ہو۔ وہ مسکرایا۔ تم نے ابھی دیکھی ہی کہاں میری ڈھٹائی؟ یگیت نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ وہ آج اسے نہایت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ناک اور رخسار کے گرد ہلکے ہلکے سے بھورے رنگ کے نشانات چمک رہے تھے۔ اس کے نیلی آنکھیں ہلکی سی سرخ ہوئی تھیں۔ وہ عام سا چہرہ بھی اس پاگل سے لڑکے کو خود پر فدا کر رہا تھا۔ بیگی نے اس کی پیشانی پر لب رکھتے اس کی دونوں آنکھوں کو چھوا۔ وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی اور وہ پاگل سا لڑکا اپنا وجود میں گہری سنسناہٹ سی محسوس کر رہا تھا۔ آخر
وہ اس کی ہوئی تھی اور اس بے قرار دل کو نہ جانے کتنے ہی عرصے بعد قرار نصیب ہوا تھا۔ بھائی جان، وہ مجھ سے خفا ہیں، میں کیا کروں؟ یگیت، تم کیوں فکر کر رہی ہو؟ سلطان بھائی ہیں نا، وہ اسے سنبھال لیں گے۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ اور اگر میں بھی نہ مانا تو میں اس پاؤں میں گر کر اسے منا لوں گا، یا پھر جیسے وہ کہے گا میں وہ سب کروں گا۔ حولیہ جیسے پھر سے ٹھیک ہو جائے، تم جو کہو گی ہمیشہ ویسے کروں گا۔ آج سے اس دل پر، اس گھر پر، اس مکمل انسان پر صرف تمہاری مرضی چلے گی۔ تم کہو گی جس طرف، میں اسی طرف چلوں گا۔ یگیت الپ پر حولیہ الپ کا مکمل حق ہے۔ وہ خود پر قابو کھوتی ایک دم اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کر گئی اور بلند آواز میں رو دی۔ وہ ایک بھرپور مسکراہٹ چہرے پر سجا گیا۔ بس خاموش ہو جاؤ میرے بچے، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ پرسکون ہوئی۔ ڈفر ایڈیٹ، دور رہو مجھ سے۔ وہ ایک پل میں اسے دھکیلتی ہوئی دور ہوئی اور آنسو صاف کرتی بالکونی کی ریلنگ کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ وہ ہنسا۔ ہائے یہ جنگلی لڑکی اب تو میری ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بولا۔ بیگی نے اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکائی۔ کہا تھا نا چرا کر لے جاؤں گا۔ حولیہ نے اس کے کہنے کی ضرب کھاتے دور کیا۔ میری جنگلی بیوی دونوں بیک وقت ہنستی ہے۔